بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہماری جو نشست ہے وہ نشست نمبر 38 ہے، اور آج کی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ قاعدہ نمبر 21 پڑھیں گے اور اس کا تطبیقی جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو مجلۃ الاحکام العدلیہ کے جو 99 قواعد ہم نے رکھے تھے سامنے، ان میں سے ہمارا قاعدہ آج ہے اس نشست میں قاعدہ نمبر 21. قاعدے کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ ما ابیح للضرورہ یتقدر بقدرها. ما ابیح للضرورہ یتقدر بقدرها. تو مفہوم یا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو چیز مجبوری کی وجہ سے مباح قرار دی گئی ہو، یتقدر بقدرها، وہ بقدری مجبوری ہی مباح ہوگی. وہ چیز بقدری مجبوری ہی مباح ہوگی. تو یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے. اب ہم مختلف عنوانات کے تحت اس قاعدے کی جو ہے وہ ایک تطبیق پیش کرتے ہیں. پہلا عنوان ہے اس قاعدے کی دیگر تعبیرات کا. یہ قاعدہ آپ کو ان الفاظ میں بھی ملے گا. ایک تعبیر اس کی یہ ہے کہ الضرورات تقدر بقدرها. اسی طرح دوسری تعبیر اس کی یہ ہے الثابت بالضرورہ لا يعدو موضع الضرورہ. یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی آپ کو ملے گا یہ قاعدہ. تو بہرحال مشہور جو ہے وہ یہی ہے ما ابیح للضرورہ یتقدر بقدرها، اور مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر بھی یہ قاعدہ انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے. دوسرا عنوان ہے قاعدہ کا مفہوم. تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ قاعدہ جو ہے سابقہ قاعدے کے لیے ایک قید یا شرط کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ضرورت جو ہے وہ اس میں کتنی شرائط ہے. تو گزشتہ نشست کے اندر ہم نے اس کی 7 شرائط پڑھی تھی، اور اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ضرورت بقدر ضرورت ہو. یعنی آپ کو مجبوری ہے تو آپ بقدر مجبوری ہی اس حرام چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھائیں اور اس کو بے دڑک استعمال کرتے جائیں. تو اسی شرط یا اسی قید کو اس قاعدے کی شکل میں علماء نے آپ کے سامنے رکھا ہے. لہٰذا اب مفہوم کیا ہو جائے گا، جیسے کہ سابقہ قاعدے میں تھا کہ ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیز مباح تو ہو جاتی ہے، لیکن جو چیز ضرورت کی وجہ سے مباح ہو گئی ہے وہ بقدر ضرورت ہی مباح ہوگی. لہٰذا جس مقدار سے انسان کی ضرورت اور مجبوری ختم ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، اتنی ہی مقدار آپ کے لیے جائز ہوگی. لیکن ضرورت سے زیادہ حرام چیز کا استعمال آپ کے لیے پھر بھی حرام ہی رہے گا. ایک مثال سے سمجھ لیجئے، ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ خنزیر کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں ہے کھانے کو. تو وہ خنزیر کا صرف اتنی مقدار کھانے کی اجازت دی گئی ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، بس. اب اس سے زیادہ اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی آپ کی مجبوری کے بقدر آپ کو اجازت دی گئی ہے. تو یہ ہے اس قاعدے کا مختصر سا مفہوم. اگلا عنوان ہے قاعدے کی دلیل، کہ اس قاعدے کی دلیل کیا ہے کہ مجبوری میں صرف بقدر مجبوری ہی آپ کو اجازت دی گئی ہے یا رخصت دی گئی ہے. تو قرآن کے اندر باقاعدہ اس کا تذکرہ ملتا ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی عمومی طور پر بھی جہاں اضطراری حالت میں اور مجبوری میں اور حرام چیز کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ میں غیر باغ ولا عاد کا لفظ بھی ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو جبکہ اس کا مقصد لذت کا حصول نہ ہو اور نہ وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو. تو یہ دیکھیے علماء نے یہی لکھا ہے غیر باغ ولا عاد کی تفسیر کے اندر کہ بھئی بقدر ضرورت ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں حرام چیز کو. تو بہرحال یہ قاعدے کی دلیل ہے. تفریحات کی طرف آتے ہیں. تو تفریحات تقریباً وہی ہے جو پچھلے قاعدے میں تھی، بس اس کے ساتھ یہ شرط لگائی جائے گی کہ بھئی وہ بقدر ضرورت اس چیز کا استعمال کیا جائے. مثال کے طور پر مسنون اعتکاف میں باہر نکلنا. اب یہ اگرچہ مثال کے طور پر مسنون اعتکاف میں ویسے تو بلا ضرورت شرعی اور بغیر طبعی ضرورت کے انسان باہر نہیں نکل سکتا، لیکن جہاں اس کو سخت مجبوری ہو اور سخت ضرورت ہو تو صرف اس ضرورت کے تحت علماء نے اس کو باہر جانے کی اجازت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ محض ٹھنڈک کے لیے غسل کے لیے باہر نہیں جا سکتا، یا غسل جمعہ کے لیے بھی علماء نے باہر جانے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ مجبوری نہیں ہے وہ. ہاں اگر طبعی طور پر اس کو سخت مجبوری پیش آ گئی تو اس کے لیے پھر وہ مسنون اعتکاف کے اندر باہر جا سکتا ہے. اسی طرح عورت کے لیے مرد ڈاکٹر سے علاج.
اب ویسے تو عورت کا مکمل پردہ ہے اور مرد ڈاکٹر سے عورت کی علاج جائز نہیں ہے، لیکن جہاں عورت کوئی اور صورت ممکن ہی نہ ہو، لیڈی ڈاکٹر نہ ہو یا اس علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹر نہیں ملتی، اور تو وہاں مجبوری ہو اور عورت کی جان بچانے کا مسئلہ ہو یا عوض بچانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر پھر عورت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ مرد ڈاکٹر سے علاج کر سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر عورت جو ہے وہ مرد ڈاکٹر سے علاج کر سکتی ہے۔ اسی طرح مخطوبہ کو دیکھنا، یہ بھی علماء نے اجازت دی ہے اس کی کہ اگر کوئی شخص جو ہے، ویسے تو نامحرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہیں رشتہ لے جا رہا ہے تو چونکہ وہاں مجبوری ہوتی ہے، ضرورت ہے، تو وہاں جو ہے صرف اس مخطوبہ کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو بہرحال یہ اس قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کی مزید جو ہے تفصیلات آپ جو پچھلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اسی کے ساتھ ملا کر اس قاعدے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ سمجھ لیجئے کہ پچھلے قاعدے کے لیے ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔